تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو، چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے، تازہ عمرہ کیا ابھی آئے ہیں. ہاں جی، تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے ہو. میں نے کہا مجھ سے لے لو، دے دینا. کہتے تو چھڈو. بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے میں پھڑے نہیں کسی کو لو. بھائی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری. یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب بات ہے. یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہیں. اقبال سے کسی نے کہا کہ 2 علماء کی بحث ہے، ایک کہتا ہے حضور کو غیب نہیں، دوسرا کہتا ہے آؤ چلیں. تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں، حضور کا علم تول رہے ہو. اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا، تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو. یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی. ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے منبر، فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو. تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں، ہم بڑے راضی. اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے، تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے. تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی. اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے. اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے. میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی، انشاءاللہ جلدی چھپ بھی جائیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی. تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ یا ایھا المزمل، کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات نہ بیدار رہا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر. تھوڑا سا کیا کہا حضرت نے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو، خدا چاہتا ہے
رضا اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں لوگ کی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چانا. کہا اے میرے پیارے حبیب اے چادر اوڑھنے والے تھوڑا آرام بھی کیا کرے. حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا. اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کرے. پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں. قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے. مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر. اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اٹھیے آپ پیغام دیجئے. اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھیے. پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے. رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور عید والے دن بھی پوری 5 پڑھنی ہے انشاءاللہ پوری 5. یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ. سویرے پہن کے نا علامہ عبدالستار خان نیازی علامہ نیازی میں جب ان کے مزار پہ جاتا نا میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں. آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ہی ملتا ہے. کیا بندہ تھا وہ. نا پگڑی باندھتے تھے بڑی. ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نا وہ پگڑی باندھتے شملے والی. چلے آج بات آ گیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں. وہاں نا سکھ بھی پگڑی باندھتے تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے. تو وہ سکھ جو ہوتا ہے نا وہ شملہ نہیں نکالتا. تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشائخ نے نا شملہ نکالنا شروع کیا. تو میں شادی باندھا کرتا تھا تو ایک دفعہ مجھے حضرت مفتی تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شملے والی باندھا کرو. تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھی نہیں نہ لگتی. تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. تو آپ شملے والی باندھے جب ہم جو کہہ رہے ہیں. تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے. تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی وہ بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا. اور علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد تھے علامہ عبدالستار نیازی شاگرد. وہ مدینہ شریف جانے لگے نا تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ یہ پگڑی اتار کے جاؤ. تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں پہن کے جاؤں گا. جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا اور دنیا کو پتا چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا اس روزے پہ آ کے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی. اس لیے ساتھ لے کے جانی ہے پگڑی تاکہ لوگوں کو پتا چلے. تو آپ نئے کپڑے پہن کے نا کبھی سج سنور کے مسجد بھی جایا کریں خوبصورت ہو کے. قرآن مجید نے کہا غالباً 9ویں پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو اچھے بن کے. تو نئے کپڑے پہن کے نا عید والے دن 5 نمازیں